رشوت جہاں تک دیکھتے ہیں مالی معاملات کے اندر وہ بھی کوئی اہمیت نہیں، رشوت دینا، رشوت لینا، اور صاحب ایک دوسرے پر حسد کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا مال و دولت کی وجہ سے، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا، اگر دین پڑھنا بھی کوئی چاہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو بچہ بھی ذرا مایوس رہتا ہے، ہم کو دین پڑھاتے ہیں، ہم کیا کریں گے، مؤذن بنیں گے یا امام بنائیں گے، ہم کو تو کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ میرے بھائی کو انگریزی پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، اس طرح دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا بھی یہ عیب کی بات ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینی علم کی کتنی اہمیت ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے دین اور دین نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ دینی زندگی اور دینی علم کی کتنی اہمیت تھی۔ نماز مثلا کون پڑھانا؟ اللہ کے رسول پڑھاتے تھے، خلیفہ پڑھاتے تھے، دوسرے نہیں پڑھا سکتے تھے۔ خطبہ کون دینا؟ خلیفہ دیتے تھے، حضرت ابو بکر دیتے تھے، حضرت عمر دیتے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی دیتے تھے۔ اتنا اونچا مقام جی دین کا اور نماز کا۔ لیکن آج کل کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا کی اہمیت دیکھیے کتنی بڑھ گئی، دینی خدمت کرنے والوں کی قدر بہت کم رہ گئی۔ تو اسلام کے اندر عبادت سے بھی زیادہ اخلاق کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے متعلق ہم کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، سنو 10 نصیحتیں، یہ مکے میں نازل ہوئی آیتیں۔ اخلاق، عبادت سے پہلے اخلاق اللہ نے سکھایا۔ کیا 10 باتیں ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہیں کرنا، پہلے ایک تعلیم ہوئی۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مشہور ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو، بہت سارے لوگ بولے بھیجے فارن کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم مکمل کر کے آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب یہ بیٹے کے استقبال کے لیے وہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں کھڑاؤ پہن کے اور دھوتی پہن کے کچھ بھی پہن کے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے گئے۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا ہی از مائی سرونٹ۔ اب ان کو معلوم بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ معنی ہے، بہت مارے چپل جوتے سے اپنے بیٹے کو، مجھے ایسا بولا، مجھے ایسا بولا۔ دیکھیں ماں باپ کی قدر بھی نہیں رہتی ہے انگریزی پڑھنے والوں کے لیے، اللہ بچائے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، عرب کے اندر کھانے پینے نہیں نا، بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں صاحب کھانے پینے تکلیف ہے، 2 بچے پہلے سے ہیں، اسکول کی فیس بھرنا ہے، کپڑا لینا ہے، سب کرنا ہے، تیسرا بچہ پیٹ میں آ گیا ہے، گرا دیں کیا؟ گرا دیں کیا؟ کیا وجہ جی؟ کھانے پینے۔ اللہ کہتا کون روزی دیتا؟ تم دیتے، تم کو بھی ان کو بھی ہم روزی دیتے۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے، پیٹ کے بچے کو مارو یا پیدا ہونے کے بعد بچے کو مارو۔ کہا کہ صاحب نہیں، ہم تم کو ان کو روزی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، گناہ کے کام کھلا گناہ ہو چھپا گناہ ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ نے یہ بھی ہم کو کہا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سارے لوگوں کا خون حرام ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ ہاں حق کے ساتھ قتل کرو، کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کرو۔ یا کہ صاحب کسی آدمی نے شادی کے بعد زنا کیا تو اس کو لے جا کر رجم کرو، ایسا کرو، سوائے کسی کا خون تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی تاکید ہے تمہارے لیے تاکہ تم کو سمجھ آئے۔ پھر اللہ نے کہا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم بچہ، اس کے ساتھ رحم کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے جنت میں۔ 2 انگلی کے درمیان کتنا فرق ہے، یا اونچے نیچے
اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن عرب کے لوگ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے، کھا جاتے تھے۔ اللہ نے کہا اللہ باللتی احسن، ہاں یتیم کے مال کو اچھے طریقے سے تجارت میں لگاؤ، ان کی حفاظت کرو، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو دے دو۔ حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان، ترازو میں ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک عادت تھی۔ کہا کہ دیکھو ہرگز نماز ترازو کے اندر ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ ساری باتیں تمہارے لیے مشکل نہیں ہیں، آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہو اچھی، پہلے تم عمل کرو، پہلے تم عمل کرو، اور اگر وہ اچھی بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو تو اچھی بات ہی بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری باتیں ہم سے کہا۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ، اللہ فرماتے ہیں اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر میری باتوں کو نہیں اپناؤ گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیے سورہ انعام کے اندر کتنی باتیں ہیں، ایسی باتیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر کتنی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ اخلاق کا سب سے اونچا معیار ہے۔ ابھی تو عبادت بعد میں فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے اخلاق کی تعلیم شریعت کے اندر دی جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے کلچر کی حفاظت کرو، اپنے کلچر پر عمل کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ بہت سے مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر سمجھیے حجام کے پاس لے گئے اور ان کے بال چھوٹے کر دیے، بہت روتے بچے آ کے کہ کٹنگ نہیں کرے، کراپ نہیں کرے، فلاں نہیں کرے، ایسا سب ہو گیا جی۔ کتنی تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، کتنا ہے، ان سب کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تعلیم کی اور کلچر کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنے کلچر اور دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یقول سبحانہ وتعالیٰ فی محکم تنزیلہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، سال کے 12 مہینے کی گنتی مقرر کی ہے، اس میں سے 4 مہینے بڑو عزت و احترام کے ہیں، اس کی قدر کرو۔ ذوالقعدہ شروع ہو گیا، 5 تاریخ ہو گئی، تو یہ مہینہ بڑی عزت و احترام کا ہے، زیادہ عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، تلاوت کریں۔ 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، بڑے افضل مہینے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت دی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ صاحب کون سا مہینہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ بڑی قدر کی مہینے ہیں یہ 3 ذوالقعدہ میں۔ میں نے کہا صدقات کرو، خیرات کرو، نفل روزے چاہے تو رکھو، اور صاحب قرآن پڑھو، عبادت کرو۔ صرف رمضان کو ہم نے عبادت کا مہینہ سمجھا، باقی 11 مہینے میں کچھ بھی ہماری توجہ نہیں ہٹتی۔ روز مرہ کا جو معمول ہے اسی کو اپناتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ دھوپ تیز ہوتی جاتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں بہت ساری جگہوں میں، تو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے اللہ سے بارش کی دعا کرتے رہیں۔ جب بھی کہیں بھی موقع ملا، دھوپ میں نکلے، دعا کرتے جائیں، اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا۔ عربی میں ایسا بولتے ہیں، اردو میں آپ بولتے رہیے اللہ ہم پر رحم کر، اللہ بارش برسا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی، یہاں ہمارے زمانے تک بھی بارش وقت پر نہیں ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، پورے لوگ جا کے میدان میں جمع ہو کے بارش کے لیے دعا کرتے۔ لہٰذا بارش کی دعا انفرادی طور پر کی جاتی ہے، اگر بارش نہیں ہوئی تو پھر اجتماعی طور پر سب مل کے جا کے عیدگاہ کے اندر جمع ہو کے
بارش کی دعا کرتے ہیں، لہٰذا بارش کی دعا آپ کرتے رہیے، اللہ چاہے تو بارش برسائے گا۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی موسم رہنا جب بارش ہوگی کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں۔ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار، اللہم اجعل ما انزلت علینا قوة و بلاغا الی حین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخالف بین قلوبہم وخالف بین قلوبہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و جل و اہم و اتم و اکبر۔